اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، السلام علیکم۔ میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں بولتی ہیں تحریریں۔ اس سے پہلے اس پروگرام کا پہلا حصہ جس میں ہم نے ایک خوبصورت تحریر جناب رضا علی آبدی صاحب کی پڑھی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی رائے کا میں منتظر۔ اور آج جس شخصیت کی تحریر کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک خوبصورت شخصیت ہیں، کئی کتابیں تحریر کر چکے، خاکہ نگاری، نثر نگاری اور بے شمار کالم، رشحات قلم کے نام سے ان کے کالم شائع ہوئے ہیں۔ فیس بک پر بہت فعال ہیں، کوئی نہ کوئی تحریر ان کی کسی نہ کسی حوالے سے چھوٹی بڑی ضرور شائع ہوتی رہتی ہے۔ ہم جیسے لوگ انہی کو پڑھ کر، انہی جیسے لوگوں کو پڑھ کر لکھنا سیکھتے ہیں۔ میں نے جس طرح میں کہتا ہوں کہ رضا علی آبدی صاحب، ڈاکٹر صمدانی صاحب اور بہت سے دوسرے جنہیں دیکھ کر ہم نے بولنا سیکھا، پڑھنا سیکھا، لکھنا سیکھا، تو سب ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آج جس تحریر کا ہم نے ڈاکٹر صاحب کی جس تحریر کا انتخاب کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریر بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کا انتخاب یقیناً ایک دشوار کام ہوتا ہے، لیکن ایک تحریر جو مجھے ہمیشہ جب یہ شائع ہوئی، یہ میری نظروں سے گزری، مجھے بہت پسند تھی، آج اسی کا انتخاب کیا ہے، جس کا عنوان ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے میری تخلیقی اور ازدواجی زندگی کے 44 سال۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تحریر بہت خوبصورت ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے زندگی کے اپنی تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی ہے، تمام پہلوؤں کا روشناس کرایا ہے، تمام پہلوؤں کو آپ سے شیئر کیا ہے۔ اور یہ اس پوری تحریر میں آپ سنیں گے تو اس میں بہت سے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت سبق موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریر کا عنوان ہے میری تخلیق اور ازدواجی زندگی کے 44 سال۔ لکھتے ہیں، یہ تحریر ایک اعتبار سے میری عمر رفتہ کی داستانوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ میں اپنی حیات کے مختلف پہلوؤں کو مختلف موضوعات کے تحت قلم بند کرتا رہا ہوں۔ اب تک آپ بیتی کے حوالے سے جو کچھ بھی لکھا، بلا کسی تکلف اور تصنع کے لکھا۔ اس تحریر کا مقصد بھی ہرگز اپنی ستائش نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی ہم آہنگی اور گہما گہمی کو قلم بند کرنا ہے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو چھوڑ جانا ہے۔ شاید اس سے کسی ایک کے لیے بھی مثبت پہلو نکل آئے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، الحمدللہ 20 دسمبر 2019 کو میری تخلیقی اور ازدواجی زندگی کے 44 سال اختتام کو پہنچے۔ حسن اتفاق میری تخلیقی زندگی کی عمر بھی اتنی ہی برس کی ہو چکی۔ اولین کتاب 1975 میں منظر عام پر آئی تھی، جبکہ زندگی کا دوسرا بازو، دوسرا پہیہ بھی مجھے اسی سال میسر آیا۔ گویا تخلیقی سفر اور ازدواجی زندگی کا سفر ساتھ ساتھ شروع ہوا۔ تخلیقی سفر کی کتھا تو کئی بار بیان ہو چکی، مختصر تفصیل صرف اس قدر ہے کہ 1975 میں عام موضوعات پر لکھنے کے عمل نے تحقیقی اور تخلیقی موضوعات نے علمی اور ادبی موضوعات کی جانب رخ موڑ دیا۔ اس ذوق نے مجھے ادب کے مختلف اصناف جیسے خاکہ نویسی، رپوتاز، منظر کشی، سفر نامہ نگاری، کہانی نویسی، کالم نگاری جیسی اصناف تک پہنچا دیا۔ اب ادب کے وسیع سمندر میں ٹامک ڈوئے مار رہا ہوں۔ صلاحیت بھر کچھ لکھ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، صلاحیت بھر کچھ لکھ لیتا ہوں، 36 تصانیف اور تالیفات
800 مضامین، جن میں 456 سے زیادہ مضامین اور کالم ہماری ویب پر آن لائن موجود ہیں۔ تخلیقی زندگی کا سفر جاری و ساری ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کب اور کہاں جا کر رکتا ہے۔ اردو کی اصناف خاکہ نویسی اور کالم نگاری اس وقت غالب ہیں۔ اس عملی میں معاش کے مشاغل بھی علمی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ عمل سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے علم و ادب کے دریا سے باہر نکلنے ہی نہ دیا۔ مختلف کالجوں سے سرگودا یونیورسٹی، اس کے بعد منہاج یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تدریسی، علمی اور ادبی مشاغل نے ادھر ادھر کی سوچ سے محفوظ رکھا۔ میں نے تصنیفی، تالیفی، علمی اور ادبی میدان میں اب تک جو بھی تیر مارا ہے وہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہونے کے ہی مترادف ہے۔ تفصیل حال ہی میں شائع ہونے والے سہماہی ادبی جریدے سلسلہ کے خاص نمبر میں درج ہے۔ زندگی رہی تو تخلیقی زندگی پر تفصیلی بیانیہ یا آپ بیتی لکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں میرا موضوع اپنی ازدواجی زندگی کے 44 سال مکمل کی تکمیل ہے، جس کا پرجوش جشن میرے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں، پوتوں اور پوتیوں نے منایا۔ وہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اس کی کچھ تفصیل لکھ رہا ہوں تاکہ سند رہے اور مرنے کے بعد کسی کے کام آئے۔ لکھتے ہیں، زندگی کیا ہے؟ کائنات کی سب سے قیمتی نعمت۔ یہ رشتے، ناطے سب زندگی سے جڑے ہیں۔ رشتے وسیع ہو کر خاندان بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے زندگی کی نعمت سے نوازا۔ یہی زندگی علمی، ادیب اور تخلیقی زندگی کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی خوش اسلوبی سے اور خوش خرم طریقے سے بسر ہوئی، اور اب بھی اطمینان اور سکون کا عمل جاری ہے۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زندگی کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے کہ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی سے جسے آسمان سے ہم نے برسایا، تو زمین کی روئیدگی مل گئی، پھر چورا چور ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں زندگی کو میہ یعنی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی دراصل آخرت کی زندگی کی تیاری کا وقفہ ہی تو ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کیسے کرتے ہیں۔ معاش کی فکر ٹھیک، لیکن اپنے آپ کو ATM مشین بنا لینا مناسب نہیں۔ اور رزق کا وعدہ تو ہمارے پیدا کرنے والے نے کیا ہے، وہ ہر ایک کو رزق دے گا اور دے رہا ہے۔ 7 پردوں میں چھپے ننھے جانوروں کو بھی، سی میں بیٹھے کیڑے کو بھی، اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے چھوٹے بڑے جانور، سب اللہ کی اس نعمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس کا انسانوں کو بھی بلا رنگ و نسل، چھوٹے بڑے، عاقل و بالغ، کالے گورے، مسلمان غیر مسلم، سب کو رزق دینے کا وعدہ ہے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے۔ ہمارا فرض اولین اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، علمی اور ادبی میدان میں اپنا حصہ شامل کرنا بھی خدمت ہے۔ حصول علم اور ترسیل علم تو بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت سے انکار ممکن ہی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا شوق اور خدمت کے جذبے سے ہی کیا۔ میری ازدواجی زندگی کا باقاعدہ آغاز یعنی حجاب و قبول کے 3 بول
تو 20 دسمبر 1975 کو بھری محفل میں ادا کیے۔ باسی تو میں کراچی کا تھا، لیکن اس مقصد کے لیے ہمیں باراتیوں کے ہمراہ دریائے سندھ کو عبور کرنا پڑا۔ سندھ کے شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں ہماری سسرال تھی۔ وہاں بھی گورنمنٹ کالج اور گورنمنٹ غزالی کالج کی دیوار کے سائے تلے حجاب و قبول کی رسم ادا ہوئی۔ لیکن اس زندگی بیج اس وقت بو دیا گیا تھا جب ہم نے بولنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ ہماری عمر عزیز ابھی صرف 3 ہی برس کی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا۔ جمعہ 7 دسمبر سن 1951 کی صبح ہماری چھوٹی خالہ، جو کراچی سے سینکڑوں میل دور اندرون سندھ تھارو شاہ میں رہا کرتی کے آنگن میں پہلی لڑکی نے جنم لیا۔ نام شہناز قرار پایا۔ ہمارے والد محترم اپنی سالی اور ہم زلف سے بہت محبت عقیدت رکھتے تھے۔ وہ دور ہی رشتوں کی اہمیت دینے اور باہمی محبت کا تھا۔ انہوں نے 5:05 پر ریڈیو پر اعلان کر دیا۔ اس وقت ٹی وی تو تھا نہیں، وگرنہ جیو پر اعلان نہ ہوتا تو کم از کم پٹی تو چل ہی جاتی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، یہ لڑکی میری ہوئی۔ یہ جملہ سن کے میں حیرت و یاس کی مورت بنا اپنے ابا کی بات کو غور سے سن رہا تھا۔ میری قسمت کا فیصلہ بغیر مال دیکھے کس بے باکی اور دھڑلے سے کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کبھی زبان سے نکلی کوئی خواہش اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ شاید یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ابا کی یہ خواہش سن لی۔ فرشتوں نے پکے رجسٹر میں ہمارے نام لکھ کر مہر ثبت کر دی۔ میں نے بھی بڑے ہو کر اپنے والدین کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا۔ اس دوران نظریں ادھر ادھر بہکی بھی، خاص طور پر جامع کراچی کی چکا چوند روشنی نے متاثر بھی کیا۔ لیکن اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ 28 سال بعد 20 دسمبر 1975 میں اور شہناز شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ 4 دہائیاں اوپر 2 سال ہو چکے ہیں۔ بندھن قائم ہے، کب تک قائم رہتا ہے یہ خدا کو معلوم۔ مختلف جہات سے مکمل شریک سفر ہیں، مزاج شناس، ہم نو اور ہم قدم بھی۔ خواتین میں گفتگو کو طول دینا مشترکہ عادت ہے، اس سے دنیا کے سارے ہی مرد دو چار ہیں۔ ہم مکہ، مدینہ، جدہ، حیفا کے پھیرے ساتھ ساتھ کر چکے ہیں۔ عمریں بے شمار کیے، گزشتہ سال حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ اللہ نے 2 بیٹوں عدیل سمدانی اور ڈاکٹر نبیل سمدانی، بیٹی فاہینہ سے نوازا۔ بڑی بہو مہوش اور چھوٹی ڈاکٹر سمرہ ہے۔ دونوں ہی سعادت مند ہیں۔ ہمارے پوتے سائم عدیل، ارسل نبیل، سارم عدیل، پوتی حبیبہ عدیل، نواسہ ارحم اور نواسیاں نیہا اور کشف میری کل کائنات ہے۔ عدیل اپنی فیملی کے ہمراہ جدہ میں مقیم ہے۔ بیٹی اور داماد عاصم مشکور نے جرمنی کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ بفضل تعالیٰ خوش ہیں۔ والدین کو اولاد کی خوشی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نزدیک ہے یا دور۔ میڈیا نے ویسے بھی، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میڈیا نے ویسے بھی دوریوں کی دیوار کو مسمار کر دیا ہے، لیکن کسی وقت بیٹے اور بیٹی کی دوری کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ اب ان کی خوشی اور ان کی اولاد کا مستقبل ہماری خوشی سے زیادہ اہم ہے۔ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ میرے چھوٹے بیٹے نبیل اور بہو سمرہ، جو ڈاکٹر ہیں، نے میری خاطر ریالوں کی چکا چوند روشنی کو خیر بات کہا اور واپس چلے آئے۔ والدین کی خاطر اس قسم کی قربانی کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اللہ انہیں اس قربانی کا صلہ عطا فرمائے۔ یہ آج سے 7 سال قبل مجھے جب دل کی تکلیف محسوس ہوئی،
نوبت اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹک کی آ گئی۔ نتیجے میں ایک اسٹینٹ بھی ڈلا تو ہمارے بیٹے صاحب نے سعودی عرب کی نوکری کو خیر بات کہا اور کراچی واپس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ شادی سے قبل زندگی 100% ہوتی ہے، شادی کے بعد 50% رہ جاتی ہے، اس لیے کہ پہلے زندگی کی گاڑی ایک پہیے سے چل رہی ہوتی ہے، اب دوسرا پہیہ لگ جاتا ہے۔ پھر اولاد کی نعمت سے انسان سرفراز ہو جائے تو زندگی 10% رہ جاتی ہے، لیکن 100% سے 10% رہ جانے والی زندگی میں جو حسن، خوبصورتی، خوشنمائی، دل ربائی، بہار اور جوبن ہوتا ہے وہ اس 100% والی زندگی سے کہیں زیادہ حسین ہوتی ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ وہی زندگی تو مرنے کے بعد بھی ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ گزشتہ دسمبر کے دوسرے ہفتے لاہور گیا تھا، جہاں منہاج یونیورسٹی میں اپنی تدریسی مصروفیات اور دوستوں سے ملاقات میں ایک ہفتہ بہت مصروف گزرا۔ تیسرے ہفتے میرے بھانجے عدنان شاہد احمد صدیقی اور بھتیجے تحریم احمد صمدانی کی شادی تھی۔ ان شادیوں کے لیے میں نے لاہور میں اپنا قیام مختصر رکھا۔ تحریم کی شادی 20 دسمبر کو شروع ہوئی، اسی دن ان کے گھر پہ ہی رسم اپٹن تھی۔ بہن بھائیوں کا ہی اجتماع تھا، لیکن گھر کے باہر خوبصورت پنڈال سجایا گیا تھا۔ کمکموں سے پنڈال روشن ہو رہا تھا، اسٹیج پر خوبصورت کرسی سجی ہوئی تھی، دائیں بائیں تخت گاہ و تکیے لگے ہوئے تھے، خوشی کا بھرپور اظہار ہو رہا تھا۔ تحریم کی رسم اپٹن اختتام کو پہنچی، احباب کھانے سے فارغ ہوئے۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا کہ 20 دسمبر ہماری زندگی کا ایک اہم دن ہے، جس نے ہماری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی تھی کہ ہم اس کا پھل آج تک کھا رہے ہیں۔ ہمارے بھتیجے توحید، تحریم اور بھتیجیوں اقرا اور نشا نے ہمیں سرپرائز دینے کا منصوبہ بنایا۔ بچوں نے ہم دونوں کو اسٹیج پر جانے کو کہا۔ ہم کچھ پریشان تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ دیکھتے ہی ہمارے سامنے 2 عدد کیک رکھے تھے اور کچھ بھتیجوں نے اضافی شمع، کمکمیں اور پھلجھڑیاں بھی روشن کی۔ معلوم ہوا کہ ہماری شادی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم دونوں کچھ دیر کے لیے محفل کے روح و رواں تھے۔ کیک کاٹا گیا، تالیاں بجی، خوشیوں کا سما تو پہلے ہی تھا، اب ہماری عمر کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ویسے بھی مرد اپنی عمر چھپانے کے قائل نہیں ہوتے۔ ابھی چند دن قبل کی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے سیکریٹری جنرل تاج حیدر، جو ڈرامہ نگار، پالیسی منصوبہ ساز اور سیاستداں بھی ہیں، کسی ڈرامے میں اداکاری کے جوہر بھی دکھا چکے، نے 75 سال کی عمر میں ناہید وسیع حیدر سے شادی کی۔ یہ ان کی چوتھی شادی ہے۔ ان کی نئی شریک سفر میڈیا سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ایک سے زیادہ شادی کو کوئی معیوب بات نہیں، اسلام تو 4 کی اجازت دیتا ہے، لیکن کچھ حدود و قیود لوازمات کے ساتھ۔ لیکن ہم تو ایک ہی کے قائل ہیں۔ جس طرح 2 بچے ہی کافی، اس طرح ایک بیوی ہی بھلی۔ فیس بک پر مختلف قسم کے کمنٹس پڑھنے کو ملے۔ کسی نے کہا بڑے میاں کو اس عمر میں کیا سوجی، دلہن کے بجائے تسبیح پڑھنے کی عمر ہے۔ یہ عمر تو کسی نے لکھا یہ عمر تو پوتے پوتیوں کی شادی کے دن کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کوئی کچھ بھی کہے، یہ ایک نجی مسئلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مناسب جانا ہوگا، ضرورت ہوگی، ممکن ہے کوئی نیک عمل شامل ہو، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بعض سیاستدان اور میڈیا کے لوگ تو چوری چھپے یہ کام کرتے ہیں، بعض کے تو اسکینڈل سامنے آتے ہیں۔ اس اعتبار سے سابق سینیٹر صاحب نے کھلے عام شادی کر کے اچھی ہی مثال پیش کی۔ اس سے بہت سو میں جرت پیدا ہوئی ہوگی، حوصلہ ملا ہوگا، ہمت آئی ہوگی، دلیری بھی پیدا ہوئی ہوگی۔ ہم ذاتی طور پر اس قسم کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے قائل نہیں۔ کسی نے بہت درست کہا کہ سالگرہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں،
زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ سالگرہ جیسی تقریبات فضول اور ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہم سے اگر پہلے کہا جاتا تو ہم اس فضول خرچی کی کبھی اجازت نہ دیتے، لیکن اس وقت بے بس ہو گئے، بچوں کی خوشی کی خاطر سر تسلیم خم کیا۔ لیکن کم از کم یہ احساس بھی تو سامنے آیا کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، نہیں معلوم کتنی زندگی باقی ہے۔ یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم باقی ماندہ زندگی میں آخرت کی زندگی کا سامان پیدا کر لیں، اپنا محاسبہ کریں، کسی حد تک اپنے عیوب پر بھی غور و فکر کریں کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ میں نے بھرپور زندگی گزاری، نشیب و فراز ضرور آئے، مشکلات نے بھی پیچھا کیا، پریشانیوں نے بھی مجھے بے سکون کیا، اور بیماریوں نے بھی یکے بعد دیگرے مجھے خوب گھیر کے رکھا، لیکن اللہ نے ہر بار بخیر و عافیت صحت یاب کیا۔ اپنوں اور پرایوں نے تیر و نشتر بھی برسائے، اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ قدرت نے ہمیں برداشت اور سن کر خاموش ہو جانے کا حوصلہ بھی خوب عطا کیا۔ اب جب کہ ہم بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے، اس خصوصیت میں کمی آتی جا رہی ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اس خوبی کو تھامے رکھیں۔ لیکن دکھ، پریشانی اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، انہیں ہر صورت خوش دلی اور صبر کرتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور خوشیاں بھی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو احباب گرامی، یہ خوبصورت تحریر پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی کی جو میں نے آپ کو سنائی، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ بولتی ہیں تحریریں کیسا لگا؟ اس کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیے گا، میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اگلے حصے تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔